الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالی نے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گھر سے اس در سے اللہ ہمیشہ ہمیں وابستہ رکھے. ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور آنے کے بعد یہ مہینہ رخصت بھی ہو جاتا ہے. گردش ایام بہت تیز ہے. زندگی کے شب و روز ماہ و سال بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، لیکن زندگی کا ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا دن، ہر گزرتا مہینہ اور ہر گزرتا سال ہمیں کچھ پیغام دے کر جاتا ہے. لیکن ہم دنیا کی چمک دمک میں، مادیت میں، مشاغل میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت کی، گزرے ہوئے وقت کی آواز کو نہیں سنتے اور اس وقت کا جو دھارا ہے اس کو نہیں پہچانتے. ہم اپنی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جب وقت کی مہلت ختم ہوتی ہے تو انسان ایک حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے. کاش کہ اگر ہمارے دل کی آنکھیں بیدار ہوں، کاش کہ ہمارے دل کے کان کھلے ہوئے ہوں، ہم وقت کی رفتار کو پہچانیں، زمانے کی پکار کو پہچانیں کہ یہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے لیے. اور جہاں اس مہینے کا انتخاب آپ کی ولادت کے لیے کیا، وہیں پر اس مہینے کا انتخاب آپ کی وفات کے لیے، دنیا سے جانے کے لیے بھی اسی مہینے کا انتخاب کیا. یہ مہینہ آتا ہے تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شروع ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے انداز سے کچھ ذکر رسول کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد جب یہ مہینہ رخصت ہوتا ہے
تو وہ ذکر رسول کا جو سلسلہ ہے وہ بھی 1 سال کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنے عشق رسول اور محبت رسول کا، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جسے چند دنوں کے لیے سال میں یاد کیا جائے، وہ ذکر کیا جائے اور پھر 1 سال کے لیے اسے فراموش کر دیا جائے؟ کیا یہی ہماری محبت ہے؟ کیا یہی ہمارا عشق ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا جو حق ادا کیا اور اس امت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، ہم میں سے ایک ایک فرد پر جو احسانات ہیں، یاد رکھیے کہ اگر 1000 برس کی بھی انسان کی عمر ہو اور وہ سجدے میں پڑھ کر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنایا، ایسے نبی کے دامن سے وابستہ کیا، جب بھی ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اس امت کا شرف کیا ہے، اس امت کی سعادت کیا ہے، ہمیں ذرا وہ بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر جنت کو اس وقت تک حرام کر دیا ہے جب تک کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ یعنی تمام انبیاء کا داخلہ بعد میں ہوگا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں داخلہ ہوگا، اور سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور آپ کے کھٹکھٹانے پر وہ جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اور پھر اس امت کا شرف، ہمارا اور آپ کا شرف، فرمایا کہ تمام انسانوں پر اللہ نے اس وقت تک جنت کو حرام کر دیا، کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس کے بعد دوسری امتیں جنت میں داخل ہوگی۔ کتنا بڑا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ تو اس شرف اور سعادت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سانس کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بڑا شرف اور سعادت ہے کہ یہ کسی دن اور مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ربیع الاول رخصت ہوتا ہے اور ذکر رسول بھی پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں جو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ملتا ہے، کہ آپ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے کہ وہ عرب کا معاشرہ کہ جہاں پر جاہلیت کا دورہ تھا، جہاں پر معمولی باتوں کے اندر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے تھے اور صدیوں وہ جنگیں اور لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، جہاں پہ تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اچھے اقدار اور روایات ان کے پاس نہیں تھی، ایسے ماحول کے اندر اگر انقلاب برپا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ کس چیز سے وہ انقلاب برپا کیا؟ اس انقلاب برپا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے۔ کیسے آپ کے اخلاق تھے کہ ان اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں کے دل بدلتے چلے گئے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام گھر کرتا چلا گیا، اور پھر دنیا نے وہ تاریخ بھی دیکھی اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان و مال کے دشمن تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت نے پناہ لی اور آپس میں بھائی بھائی جب بن گئے، اسلام کے اس رشتے کے ساتھ جڑ گئے،
تو پھر آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے، پھر ان کے اندر ایسا بھائی چارہ پیدا ہوا، ان کے اندر ایسی خیر خواہی پیدا ہوئی کہ پھر وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بھائی کی اپنے سے زیادہ خیر خواہی کرتے تھے۔ اور اسلام ہمیں سب سے بڑا جو سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی خیر خواہ ہو اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ خیر خواہی کرے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے کتنے خیر خواہ ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، اور ہم عام بھائی مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو آج ہمیں اس معاشرے کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ بس میرا بھلا ہو جائے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، میرا بھلا ہو جائے چاہے دوسرے کا کچھ بھی ہو۔ یاد رکھیے کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کا یہ سبق نہیں ہے۔ اور یہ جو نفسا نفسی کی کیفیت ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہماری نظر اللہ رب العزت پر نہیں ہے، جو کارساز حقیقی ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے اور یہ کھانا میں نے دوسرے کو اگر دے دیا تو میں اپنا پیٹ کیسے بھروں گا؟ یہ نفسا نفسی ہے۔ ارے تجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اگر تو نے یہ کھانا کسی دوسرے کو دے دیا اللہ تجھے اس سے بہتر رزق عطا کر دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں پر تیرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نفسا نفسی جو غالب ہے، دنیا کی مادیت جو غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا تو سوچتے ہیں لیکن دوسرے کا نہیں سوچتے، اور یہ سوچ ایسی ہے کہ جو ہمیں بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ بجائے ترقی کے پستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیفیت تھی کہ ایک گھر سے اگر کوئی صدقہ چلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، پڑوسی کہتا تھا کہ شاید میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ پڑوس میں بھیج دیتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہے، وہ اپنے پڑوس میں بھیج دیتا تھا، اور نوبت یہاں تک آتی تھی کہ وہ صدقہ چلتے چلتے واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا جس گھر سے وہ چلا تھا، کہ ہر آدمی دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا تھا کہ میرا بھائی یہ چیز استعمال کر لے، میرا بھائی اس نعمت سے فائدہ حاصل کر لے۔ ان کا اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا۔ آج ہمارا اللہ پر بھروسہ اور یقین نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ اور یقین نہیں تو آج ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ارے بھائی مدد آئے تو کس طرح سے آئے؟ جب ہم نے مدد حاصل کرنے والے راستوں کو چھوڑ دیا، ان طریقوں کو چھوڑ دیا کہ جس راستے سے اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کے دروازے تو ہم نے خود بند کر دیے۔ ہمیں اپنی کوشش اور کاوش پر تو بھروسہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اللہ کی عطا پر یقین نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی مدد کس طرح سے آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں خیر خواہی کا ملتا ہے، اور وہ خیر خواہی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے بارے میں اس بات کا فکر مند ہو کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن میں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ جہاں میں اپنی دنیا کے بارے میں یہ فکر رکھتا ہوں کہ میں اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھے مکانوں کے اندر رہ لوں اور زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤں، یہ دنیا کی سوچ اور فکر ہے۔ لیکن کیا یہ سوچ اتنی محدود رہنی چاہیے؟ کیا یہ سوچ اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ جب میں دنیا چھوڑ کر جاؤں گا تو پھر وہاں پر میرا کھانا کیا ہوگا، وہاں پر میرا لباس کیا ہوگا، اور وہاں پر میرا مکان کیا ہوگا؟ وہ ٹھکانہ اچھا ہوگا، وہ لباس اچھا ہوگا، یا وہ کھانا اچھا ہوگا؟ آخر وہ کیسا ہوگا؟ کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور ان دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے کہ جب انسان یہاں کی نعمتوں کو استعمال کرے، یہاں کی نعمتوں کو برتے، تو یہ بھی تو سوچے کہ آخرت کی نعمتیں کیسی ہوگی۔ جب دنیا میں اتنے عمدہ لباس پہنتا ہوں تو جنت کا لباس کیسا ہوگا؟
جب دنیا میں اتنے عمدہ کھانے کھاتا ہوں تو جنت کے کھانے کیسے ہوں گے؟ جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ وہاں کے اشجار اور انہار کیسے ہوں گے؟ کبھی ان کا مراقبہ بھی تو کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی ان کا مراقبہ کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کو سوچتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی دنیا تو فانی ہے، دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے، اور ہماری محنت کا مرکز اور محور یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو آخرت والے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ہے، تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جو آگے آنے والی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہاں کی دائمی اور ابدی نعمتیں بھی تو ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے، یہ فکر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو بھائی وہ نیکی کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نیکی کی رغبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ نیکی کی رغبت ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں نیکی کی رغبت آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہوتا ہے، پھر نیکی کا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح سے دنیا کے اندر انسان کو دکھ اور پریشانی بھی پیش آتے ہیں، تکلیف اور بیماریوں سے بھی گزرتا ہے، حادثات اور سانحات سے بھی گزرتا ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی بیماری، یہ دنیا کی پریشانی محدود درجے کی ہے۔ اس دنیا کی پریشانی اور بیماری کا زیادہ سے زیادہ انجام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انجام یہ ہے کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن بیماری دنیا میں رہ جاتی ہے، وہ حادثہ، وہ سانحہ دنیا میں رہ جاتا ہے، وہ پریشانی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ اور آخرت کی پریشانی، آخرت کا عذاب، وہ بہت بڑے درجے کی پریشانی ہے، اور وہ بہت بڑے درجے کی تکلیف ہے، جس کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عذاب کیسا عذاب ہے، وہ آگ کیسی آگ ہے کہ اس دنیا کی آگ کو انسان ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا، اور وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اشد ہے۔ کیا اس کی کسی کو سہار ہو سکتی ہے؟ اور یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے، کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، اور وہ اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اسے جہنم کی گہرائیوں کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور وہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پتھر اس کے اندر ڈالا جائے تو وہ 70 برس کی مسافت طے کر کے اس کی تہہ میں جاتا ہے۔ اس جہنم کی جو گہرائی ہے وہ اس قدر ہے۔ تو جب دنیا کی کوئی تکلیف ہو تو آخرت کی تکلیف کو سوچنا چاہیے، اور جہاں دنیا کی تکلیف سے ہم بچنے کے لیے کوشش اور سعی کرتے ہیں، وہیں پر اس سے زیادہ کوشش اور سعی آخرت کی تکلیف سے بچنے کی کرنی چاہیے، کیونکہ اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بھائی فانی ہے، یہاں کا دکھ بھی فانی ہے اور یہاں کا سکھ بھی فانی ہے۔ اصل فکر تو وہاں کی کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی بات کا سبق دے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ سے سب سے بڑا سبق یہ دیا کہ دیکھو یہ مردار دنیا ہے، اس مردار دنیا سے دل نہ لگانا، بلکہ آخرت کے فکر کو دل کے اندر بیدار کرنا۔ یہی وجہ ہے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ فکر آخرت کا ملتا ہے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اللہ کا محبوب اور پیارا نہیں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آ کر پھر دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، تو پھر ہم میں سے کون ہے جو اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ ہم نے بھی بالآخر جانا ہے، لیکن کچھ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ہمیں پہچان لیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، اور آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے، اور آپ کی شفاعت اگر ہمیں مل گئی تو بھائی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی،
من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار یہ ہے، پہلے آپ کے طریقوں سے محبت کرنی ہوگی، اور آپ کے طریقوں سے محبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا. یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر رسول بھی ہے اور یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ اس محبت کا صلہ بہت بڑا ہے. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق دے دے. آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اس جنت میں آپ کے ساتھ کا جو طریقہ ہے، معیت کا جو راستہ ہے، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہے، ہر لمحے کے ساتھ ہے کہ ہم ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. ایک آدمی سنت کے مطابق پانی پیتا ہے، اس کا یہ پانی پینا کیا ہے؟ اس کا یہ پانی پینا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک آدمی سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، اس کا یہ سنت کے مطابق لباس پہننا، اپنے محبوب کی نقالی کو اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے لیے کون سے ربیع الاول کی قید ہے کہ ربیع الاول آئے گا تو ذکر رسول کریں گے؟ ایک آدمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کرتا ہے. آج تو ہمیں درود پاک کا اہتمام ہی ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا کہ درود پاک کے کتنے فوائد ہیں. تو جو درود پاک کا اہتمام کر رہا ہے وہ در حقیقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے. تو اس کے لیے کون سی ربیع الاول کی قید ہے بھائی؟ یعنی ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ مقید کر رکھا ہے. یاد رکھیے کہ یہ ہماری طبیعت کی قیدیں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ شریعت کی قیدیں نہیں ہیں. اور جو چیز شریعت کی قید نہ ہو پھر اسے توڑ کر پامال کر دینا چاہیے، شریعت کی قید میں آ جانا چاہیے. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت بڑا سبق دے کے جاتا ہے، پیغام دے کے جاتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو تم نے بھی دنیا سے جانا ہے. اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہتے ہو، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہو، تو اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنے ہر سانس کی خوشبو بنا لو. پھر انشاءاللہ تعالی بھائی ہم جیسے بھی ہیں، چاہے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یہ محبت کا جذبہ اگر ہمارے دل میں ہے اور یہ اتباع رسول ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں معیت رسول ضرور حاصل ہوگی اور یہ معیت رسول ہماری نجات کا ذریعہ ضرور بنے گی. اور اس کے لیے بھائی کسی دن اور تاریخ کی قید نہیں ہے، کسی مہینے کی قید نہیں ہے. اس کے لیے بس ازدیاد محبت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں اتنا ہی وہ محبت کم ہے، کیونکہ اس محبت کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی محبت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عادی بنا دے اور اپنے محبوب کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت سے اللہ تعالی ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.